السلام علیکم، اہلاً و سہلاً۔ میں کافی دنوں سے اپنی ویڈیوز نہیں بنا رہی ہوں کیونکہ فلسطین کے حالات کی وجہ سے میرا کچھ ڈالنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں جو ٹائم میں فلسطین میں گزار کر آئی ہوں وہ آپ لوگوں کو بتاؤں، اور میرے یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا میں ویڈیو کیا ایڈٹ کروں، تو میں نے کچھ کلپس جو میرے پاس پڑے ہوئے تھے ویڈیوز کے، تو میں نے وہ کلپس ہی ڈال دیے۔ اگر آپ لوگوں کو برا لگے تو مجھے معاف کیجیے گا کہ میں ان کے حالات ایسے بتا رہی ہوں وہاں کے، اور میری کھانے کی ویڈیوز آ رہی ہیں سامنے۔ میں پاکستانی ہوں اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ فلسطینی ہیں، تو میں نے کافی ٹائم تقریباً سمجھیے 5.5 ایئرس میں نے فلسطین میں گزارے ہیں، اور آج کل جو فلسطین کے حالات ہوئے ہیں ان سے میں بہت زیادہ ہرٹ ہوں، کیونکہ میں خود وہاں پر دیکھ کر آ چکی ہوں یہ سارے حالات۔ حالانکہ میں غزہ میں نہیں رہتی تھی، اور میں الخلیل میں رہتی تھی، جو ٹائم بھی میں نے گزارا ہے الخلیل میں گزارا ہے، مگر پورے فلسطین کے حالات تقریباً ایسے ہیں۔ غزہ میں خیر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور آج کل تو خیر پورے جنگ کے حالات ہیں وہاں پر، مگر ہر سٹی میں یہی حالت ہوتی ہے کہ ریگولر نہیں ہوتی، مگر ہر دوسرے تیسرے دن یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، میں الخلیل کے اولڈ ایریے میں رہتی تھی۔ اولڈ ایریا جو ہے وہ حرم ابراہیمی سے تھوڑا سا قریب ہے، تو یعنی اولڈ ایریا شروع ہونے سے پہلے ہمارا گھر تھا، تو کافی قریب ہے وہ حرم ابراہیمی، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے اور 5 نبیوں کے مزار ہیں وہاں پر۔ تو اس ایریاز میں جتنے بھی فلسطین میں اولڈ ایریاز ہیں ان پہ ٹوٹل جو ہے وہاں کی فوج کا کنٹرول ہے، یعنی 24 آور۔ میں آپ کو اپنا یعنی جو گزارا ہوا ٹائم ہے وہ میں بتانا چاہتی ہوں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ ہم نے بچوں کو جو ہے وہ، میں دبئی سے گئی تھی تو بچوں کو عربک اتنی نہیں آتی تھی، تو میں نے ایک ٹیچر لگائی تھی، تو یعنی کہ بچے جو ہیں میرے اسکول جاتے، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بچوں کو جو ہے مجھے ایک دم سے پتہ چلا کہ ان کے اسکول میں جو ہے وہ گیس بم پھینکا گئے ہیں بہت سارے، تو میں بھاگی بچوں کو لینے کے لیے، دونوں بیٹوں کو اپنے، تو وہاں سے پیچھے سے نکال رہے تھے سب کو، بچوں کو، تو میں اپنے بچوں کو لے کے گھر کے پاس آئی، گھر میں چھوڑا، پھر میں نے اپنی بیٹی کو لینا تھا، بیٹی کا اسکول تھوڑا دور تھا، تو پھر اتنے میں میرے ہسبینڈ بھی آ گئے تھے، تو ہم دونوں لے کر آئے، اور ہمارے گھر کے سامنے کی کنڈیشن تھی کہ سامنے گھر کے ٹینک کھڑے ہوئے تھے، اوپر سے ہیلی کاپٹر اڑ رہے تھے اور ڈرون اڑ رہے تھے، اور فوج چھت پر بھی تھی، تو گھر کے سامنے بھی تھی۔ یہ یعنی کہ نارمل مناظر ہوتے تھے وہاں کے نا، یعنی آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے اس حالت میں میں پاکستانی ہوتی ہوئی، مجھے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اتنی طاقت دے دی تھی کہ میں جو ہے نا ان ساری چیزوں کے سامنے سے گزر جاتی تھی۔ پھر ہمارے گھر کے اندر بھی رات کو لیٹ نائٹ جو ہے وہ 2 گیس بم پھینکے ہیں گے، تو مجھے اتنا آواز سے پتہ نہیں چلا، مگر میرے ہسبینڈ کو پتہ چل گیا تھا، وہ بھاگے میرا ہاتھ پکڑ کے، تو بچوں کے کمرے میں بچوں کو لیا، پیاز لی، کیونکہ پیاز سے اس کی اسمیل تھوڑی کم ہوتی ہے، اس کو کاٹ کاٹ کے بچوں کے لگایا، مگر آپ کو یقین نہیں ہوگا وہ گیس بم تھے کیا تھا، جو ہماری آنکھوں سے اور ناک سے اور منہ سے
ایک وائٹ کلر کا لکوڈ، یعنی موٹا موٹا چوڑا چوڑا لکوڈ بہہ رہا تھا، یعنی کہ ہمارے ٹیشو تو کسی کام کے نہیں تھے، اور میں الماری کھول کھول کر کپڑے نکال رہی تھی اور میں دے رہی تھی سب کو، اور میرا چھوٹا والا بیٹا تو تقریباً بے ہوش ہونے والا تھا۔ تو بس بہت برے ٹائم تھے وہ۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو بہت مختصر کر کے بتا رہی ہوں، کیونکہ 5.5 سال کا عرصہ کافی لمبا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لیٹ نائٹ ایک دفعہ ہمارا گیٹ بہت زور زور سے بجایا، یعنی اتنی شدید سردی میں انسان بہت مشکلوں سے نکلتا ہے۔ میں بھاگی بھی گئی گیٹ پر، اور وہ گیٹ کے اندر سارے فوجی گھس گئے اور کہنے لگے سارے مردوں کو باہر نکالے۔ اب میرے بچے چھوٹے، دونوں بیٹے چھوٹے تھے، اور میرے شوہر یہ تھے مرد ہمارے گھر میں۔ بڑی مشکلوں سے بیٹوں کو باہر نکالا۔ میں چھوٹے بیٹے کو ایگری نہیں ہو رہی تھی چھوڑنے کو، تو وہ میرے پر چیخ رہے تھے روڈ کے اوپر کہ اندر جائیں۔ پھر اندر انہوں نے سارے گھر کی چیکنگ کی، پتہ نہیں کیا وہ تلاش کر رہے تھے ہمارے گھر میں، اور میرے بیٹے اور شوہر جو تھے وہ باہر ہی تھے۔ میں اور میری بیٹی اندر تھے۔ بیٹی بھی چھوٹی ہی تھی اس وقت، 11.5 سال کی میری بچی وہ۔ تو ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے تھے، کیونکہ ان کو تھوڑا سا پتہ چل گیا تھا کہ ہم لوگ وہاں کے نہیں ہیں، مگر میرے بیٹوں کو کافی لیٹ چھوڑا ہے انہوں نے۔ اور بہت لمبا قصہ ہے یہ، کہ بہت دیر تک وہ لوگ پھر پریشان کرتے رہے پورے، یعنی کہ اس ایریے کے سارے بچے سے لے کے بوڑھے تک مرد جو تھے وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے روڈ پہ شدید سردی میں۔ میں بہت پریشان تھی اس وقت، بہت زیادہ والی پریشان تھی، مگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نماز میں نے پڑھی، دعا مانگی، تو وہ لوگ شور کی آواز آئی، مگر جب یہ لوگ جانے لگتے ہیں تو کوئی بم وغیرہ پھینک کر جاتے ہیں، مگر الحمدللہ انہوں نے کوئی بم نہیں پھینکا، اور وہ نکل گئے۔ اور اس وقت میری حالت بہت بری تھی، بہت ہی بری تھی۔ میں یعنی کہ مجھے جو نظر آ رہا تھا وہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی وہاں پر جو ہے نہ ہماری سیفٹی نہ گھروں میں تھی، نہ بازار میں تھی، نہ اسکول میں تھی، نہ روڈ پہ تھی۔ اسی طرح سے ایک دفعہ میں گزر رہی تھی، ایک دفعہ نہیں تو بہت دفعہ کی بات ہے کہ گزر رہی تھی وہاں پہ، تو ایک دم سے جو ہے فائرنگ کی آواز آئی، اور یہ بہت دفعہ ہو چکے ہیں یہ قصے۔ تو میں نے بولا پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہیں یہ آوازیں، پتہ چلا میرے سامنے والا آدمی کو گولی لگی اور اس کی وہیں ڈیتھ ہو گئی، یعنی میرے سر کے اوپر سے گولی چلی گئی، مجھے پتہ نہیں چلا، بس اللہ نے زندگی دی تھی تو بچ گئے۔ ایک دفعہ ہمارے گھر کے سامنے ایک بچے کو مار دیا، جو میرے خیال سے 11 یا 12 ایئر کا تھا۔ اس کو صرف آواز دی تھی، وہ ڈر کے بھاگا تو اس کو گولی مار دی۔ اس وقت میں نے یہ سوچ لیا کہ اب میں یہاں سے چھوڑ دوں گی، کیونکہ میرے بچے بھی بڑے ہو رہے تھے اور میرے بچوں کے لیے بھی بہت خطرہ تھا۔ یعنی آپ سوچئے کہ وہ بچہ، اتنا سا بچہ، وہ گولی لگے ہوئے پڑا تھا، ایمبولینس 3 ایمبولینس کھڑی ہوئی تھیں، مگر وہ لوگ نہیں اٹھانے دے رہے تھے۔ ان کی جب ایمبولینس آئی وہ لے کر چلے گئے، پھر اس کا پتہ ہی نہیں بیچارے کا۔ یہ لوگ تو میں کیا بتاؤں، سب کچھ نکال لیتے ہیں گے ڈیتھ کے بعد اندر سے، جو جو حصے ان لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے جارڈن میں پاکستانی ایمبیسی کو کال کی، اور الحمدللہ میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے ہماری بہت ہیلپ کی، اور اس طرح سے میں جو ہوں پاکستان آ گئی۔ اور میرے لیے وہ یعنی کہ ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی، جس سے یا مجھے دکھانا تھا، مجھے القدس بھی، بیت المقدس بھی دکھانا تھا، مسجد الاقصی بھی دکھانی تھی۔ تو الحمدللہ یہ چیزیں ساری دیکھ لی، حرم ابراہیمی میں سب کچھ دیکھ لیا، وہاں کے کھانے سیکھ لیے،
اپنے ہسبینڈ کے رشتہ داروں سے کو بھی دیکھ لیا سب کو، اور کچھ چیزیں بہت اچھی بھی ہوئیں وہاں کی. وہاں کا کلائمیٹ وغیرہ بہت اچھا ہے. فلسطین بذات خود بہت اچھا ہے. آج کل میرے ہسبینڈ وہیں ہوتے ہیں الخلیل میں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ اپنے مسلمان سارے بھی جہاں جہاں بھی سب کچھ ہو رہا ہے یہ ان کو بچا لیں اور دعا کریں ان سب کے لیے. مع السلامہ.